بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 8 اپریل ہے اور 28 رمضان المبارک کا دن ہے اور سورج گرہن ہونے کو ہے، جس حوالے سے بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ رمضان کے آخر میں سورج گرہن ہوگا، یا جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سورج گرہن ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیے جی، سورج گرہن کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں کو یہ خیال تھا کہ یہ سورج گرہن جب ہوتا ہے تو یہ کسی بڑے آدمی کے مرنے یا کسی بڑے آدمی کے پیدائش پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو اتفاقی طور پر اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد سورج گرہن ہو گیا تھا۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے، گویا کہ قیامت آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں بہت لمبی نماز ادا کی، یعنی کہ لمبی قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجود کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اس کا کسی کے مرنے یا کسی کے دنیا میں آنے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ لہٰذا جب تم سورج گرہن کو دیکھو یا چاند گرہن کو دیکھو تو تم کیا کرو، اللہ رب العزت کی ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دعا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور استغفار کرو۔ یہ 3 کام بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کی ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دعا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور استغفار کرنا شروع کر دو۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ جب تم سورج گرہن دیکھو تو یہ اللہ رب العزت تمہیں ڈرا رہا ہے، کہ جب اللہ رب العزت تمہیں ڈرانے کے لیے یہ عمل، یہ نشانی ظاہر کر دے تو پھر اس وقت تم کیا کرو، تم اللہ رب العزت کی ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز شروع کر دو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ٹائم تک، کافی وقت تک جو ہے وہ قیام میں رہے، پھر اس طریقے سے رکوع میں رہے اور پھر اس طریقے سے سجدے میں رہے، تو لمبی نماز ادا کرے اور اس کے علاوہ دعا کا اہتمام کرے، خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور استغفار کی کثرت کرے۔ یہ 3 کام کرنا ہے، اور اس کے لیے نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ سورج گرہن کی نماز کو صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں آپ ادا کریں تو جماعت کے ساتھ ادا کریں، 2 رکعت، امام صاحب جو ہے وہ 2 رکعت ادا کریں گے اور اس کو صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے، اور اس میں قیام لمبا کریں، یعنی بہت بڑی صورت اس میں شروع کر دیں، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ یا ایسی صورت شروع کر دیں تاکہ قیام لمبا ہو جائے، پھر اسی طریقے سے رکوع بھی لمبا کرے اور اسی طریقے سے سجدہ بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو نماز ہے اس میں جو امام صاحب ہے وہ قرات آہستہ آواز سے کرے گا، بلند آواز سے نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے اذان بھی نہیں ہوتا اور اس کے لیے اقامت بھی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جیسے آپ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا عام نفل کی جماعت اگر کرواتے ہو، تراویح کی نماز جیسے ہوتی ہے اس کے لیے اقامت نہیں کی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے 2 رکعت صلاۃ کسوف جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اس کا طریقہ میں نے بتلا دیا کہ آپ جو ہے نیت کریں صلاۃ کسوف کی، سورج گرہن کی، اور پھر امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھائے، لمبی نماز پڑھائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ دعا کی کثرت کرے، اس کے بعد دعا کرے اور استغفار کرے، جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو اس وقت تک دعا کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے، اور یہی طریقہ ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، کل چونکہ 8 تاریخ ہے، تو آپ جو ہے جو یہ صلاۃ الکسوف ہے، اگر آپ مسجد میں نہیں ہے یا مسجد میں کوئی ترتیب نہیں بنائی جا رہی ہے تو آپ اکیلے میں نماز ادا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اکیلے میں
2 رکعت کے علاوہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے آپ ادا کر سکتے ہو نفل کی نماز ہے، آپ جتنے ادا کر سکتے ہو آپ ادا کر سکتے ہو، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس میں لمبی نماز پڑھیں، بڑی بڑی صورتیں اس میں شروع کریں۔ تو یہی مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی ہے، صلاۃ الکسوف کی نماز۔ اگر آپ اکیلے میں پڑھتے ہو یا اگر آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہو، جماعت کے ساتھ تو آپ 2 رکعت پڑھو گے، لیکن اکیلے میں پڑھو گے تو آپ 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی آگے پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ کوشش کریں کہ صلاۃ الکسوف کی نماز کا آپ اہتمام کریں، دعا کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی ہوتی ہے ڈرانے کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہو سکتا ہے تو اس کلپ کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ جو لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ یہ قیامت سے کیا یہ قیامت کی نشانی ہے، یا اس حوالے سے دیگر جو چیزیں لوگوں میں موجود ہے، رائج ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا، تاکہ ان کی جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔